السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایسے نشان کا ذکر کروں گا جو آج کے دن یعنی 11 اپریل 1900 میں ظاہر ہوا تھا۔ یہ نشان یا عمل میں ایسا کہہ سکتے ہیں، یہ نشان آپ کا عربی زبان میں خطبہ ہے جو خاص تائید الہی سے آپ کی زبان پر جاری ہوا، بلکہ الہامی تھا۔ یہ ایک ایسا نشان تھا جو الہامی تھا، اس لیے اس کا نام خطبہ الہامیہ رکھا گیا۔ اس الہامی خطبے اور اس الہامی کیفیت کو 200 کے قریب لوگوں نے سنا اور دیکھا اس وقت۔ مجھے بھی کسی نے اس طرح توجہ دلائی کہ آج کے دن کی مناسبت سے، جبکہ آج جمعہ بھی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم الشان نشان کو بیان کروں، کیونکہ ایسے احمدی بھی ہیں جو شاید خطبہ الہامیہ کا نام تو جانتے ہوں جو کتابی صورت میں شائع ہے، لیکن اس کی تاریخ اور پس منظر اور مضمون کا علم نہیں رکھتے۔ اور اس بات نے مجھے حیران بھی کیا جب یہ پتہ چلا کہ بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ خطبہ الہامیہ کیا چیز ہے۔ ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نشان جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے دکھائے، ایسے ہیں جو ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرتے ہیں اور مخالفین احمدیت کا منہ بند کرنے کے لیے ہمیں مواد مہیا کرتے ہیں، آپ کی صداقت کی دلیل ہمیں مہیا کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر ایسے نشان جیسے خطبہ الہامیہ ہے، یہ تو عظیم الشان نشانوں میں سے ہے، جس نے بڑے بڑے علماء کے منہ بند کر دیے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ مختصراً تاریخ اور پس منظر اس کا بیان کروں گا، اور یہ بھی کہ اس نے اپنوں پر اس وقت کیا اثر کیا، کس کیفیت میں سے وہ گزرے، اور غیر اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ اسی طرح اس خطبے کی چند سطریں یا بعض چھوٹے سے اقتباسات پیش کروں گا۔ اس الہامی خطبے کی حقیقت اور عظمت کا تو اسے پڑھنے سے ہی پتہ چلتا ہے،
لیکن یہ چند فکرے جو میں پیش کروں گا جو میں نے چنے ہیں پڑھنے کے لیے، ان میں بھی اس کی عظمت اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ تذکرے میں یہ خطبہ الہامیہ اس لیے شاید شامل نہیں کیا گیا کہ علیحدہ کتابی صورت میں چھپا ہوا ہے، لیکن بہرحال مجھے اس بارے میں کچھ تحفظات ہیں، اس لیے آئندہ جب بھی تذکرہ شائع ہو تو مجھ متعلقہ ادارے اس بارے میں پوچھ لیں، جو بھی ایڈیشن شائع ہوں آئندہ یا کسی زبان میں۔ اس کا پس منظر یہ ہے خطبہ الہامیہ کا کہ جو بدر نے لکھا ہے، اخبار الحکم نے لکھا تھا، یا جماعتی روایات میں آ رہا ہے کہ یوم العرفات کو، یعنی بڑی عید سے ایک دن پہلے، عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے، صبح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بدریہ خط کے حضرت مولانا نور الدین صاحب کو اطلاع دی کہ میں آج کا دن اور رات کا کسی قدر حصہ اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے دعا میں گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ دوست جو یہاں پر موجود ہیں اپنا نام، ماں، جائے سکونت یعنی پتہ وغیرہ کہاں رہتے ہیں لکھ کر میرے پاس بھیج دیں تاکہ دعا کرتے وقت مجھے یاد رہے۔ اس پر تعمیل ارشاد میں ایک فہرست باب کی ترتیب دے کر حضور کی خدمت میں بھیج دی گئی۔ اس کے بعد اور احباب بھی باہر سے آ گئے جنہوں نے زیارت اور دعا کے لیے بے قراری ظاہر کی اور رکے بھیجنا شروع کر دیے۔ حضور نے دوبارہ اطلاع بھیجی کہ میرے پاس اب کوئی رکا وغیرہ نہ بھیجے، اس طرح سخت حرج ہوتا ہے۔ مغرب اور عشاء میں حضور تشریف لائے جو جمع کر کے پڑھی گئیں۔ بعد فراغت فرمایا کہ چونکہ میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ آج کا دن اور رات کا حصہ دعاؤں میں گزاروں، اس لیے میں جاتا ہوں تاکہ تخلف وعدہ نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو۔ یہ فرما کر حضور تشریف لے گئے اور دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ دوسری صبح عید کے دن مولوی عبدالکریم نے اندر جا کر تقریر کرنے کے لیے خصوصیت سے عرض کی۔ اس پر حضور نے فرمایا خدا نے ہی حکم دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ رات الہام ہوا ہے کہ مجمع میں کچھ عربی فقرے پڑھو۔ میں کوئی اور مجمع سمجھتا تھا، شاید یہی مجمع ہو، یعنی عید کا۔ پھر یہ بھی رپورٹس میں ہے کہ جب حضرت اقدس عربی خطبہ پڑھنے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب اور حضرت مولوی نور الدین صاحب کو حکم دیا کہ وہ قریب تر ہو کر اس خطبے کو لکھیں۔ جب حضرت مولوی صاحبان تیار ہو گئے تو حضور نے یا عباد اللہ کے لفظ سے عربی خطبہ شروع فرمایا۔ اثناء خطبہ میں حضرت اقدس نے یہ بھی فرمایا کہ اب لکھ لو، پھر یہ لفظ جاتے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ لکھتے جاؤ، اور کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا تو ابھی پوچھ لینا۔ جب حضرت اقدس خطبہ پڑھ کر بیٹھ گئے تو اکثر احباب کی درخواست پر مولانا مولوی عبدالکریم صاحب اس کا ترجمہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس سے پیشتر کہ مولانا موصوف ترجمہ سنائیں، حضرت اقدس نے فرمایا کہ اس خطبے کو کل عرفہ کے دن اور عید کی رات میں جو میں نے دعائیں کی ہیں ان کی قبولیت کے نشان رکھا گیا تھا کہ اگر میں خطبہ عربی زبان میں ارتجالاً پڑھ گیا تو وہ ساری دعائیں قبول سمجھی جائیں گی۔ الحمدللہ کہ وہ ساری دعائیں بھی خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق قبول ہو گئیں، یہ آپ نے فرمایا۔ اور ابھی پھر ترجمہ اس کا شروع ہوا اردو میں۔ ابھی مولانا عبدالکریم صاحب ترجمہ سنا رہے تھے کہ حضرت اقدس علیہ السلام فرتے جوش کے ساتھ سجدہ شکر میں جا پڑے۔ حضور کے ساتھ تمام حاضرین نے سجدہ شکر ادا کیا۔
سجدہ سے سر اٹھا کر حضرت اقدس نے فرمایا، ابھی میں نے سرخ الفاظ میں لکھا دیکھا ہے کہ مبارک، یہ گویا قبولیت کا نشان ہے۔ الحکم میں یہ رپورٹ شائع ہوئی تھی، جس کو ملفوظات میں بھی درج ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب نزول المسیح میں فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ عید اضحیٰ کی صبح کو مجھے الہام ہوا کہ کچھ عربی میں بولو، چنانچہ بہت احباب کو اس بات سے اطلاع دی گئی، اور اس سے پہلے میں نے کبھی عربی زبان میں کوئی تقریر نہیں کی تھی، لیکن اس دن میں عید کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بلیغ، فصیح، پرمعانی کلام عربی میں میری زبان میں جاری کیا، جو خطبہ الہامیہ میں درج ہے۔ وہ کئی جز کی تقریر ہے جو ایک ہی وقت میں کھڑے ہو کر زبانی فی البدی کہی گئی، اور خدا نے اپنے الہام میں اس کا نام نشان رکھا، کیونکہ وہ زبانی تقریر محض خدائی قوت سے ظہور میں آئی۔ میں ہرگز یقین نہیں مانتا کہ کوئی فصیح اور اہل علم اور ادیب عربی بھی زبانی طور پر ایسی تقریر کھڑا ہو کر کر سکے۔ یہ تقریر وہ ہے جس کے اس وقت قریباً 150 آدمی گواہ ہوں گے۔ پھر حقیقت الوحی میں آپ فرماتے ہیں ذرا تفصیل سے کہ 11 اپریل 1900 کو عید اضحیٰ کے دن صبح کے وقت مجھے الہام ہوا کہ آج تم عربی میں تقریر کرو، تمہیں قوت دی گئی، اور نیز یہ الہام ہوا کلام افصحت من لدن رب کریم، یعنی اس کلام میں خدا کی طرف سے فصاحت بخشی گئی ہے۔ چنانچہ اس الہام کو اسی وقت اخویم مولوی عبدالکریم صاحب اور مرحوم اور اخویم مولوی نور الدین صاحب اور شیخ رحمۃ اللہ صاحب اور مفتی محمد صادق صاحب اور مولوی محمد علی صاحب ایم اے اور ماسٹر عبدالرحمٰن صاحب اور ماسٹر شیر علی صاحب بی اے اور حافظ عبدالعلی صاحب اور بہت سے دوستوں کو اطلاع دی گئی۔ تب میں عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ غیب سے مجھے قوت دی گئی، اور وہ فصیح تقریر عربی میں فی البدی میرے منہ سے نکل رہی تھی کہ میری طاقت سے بالکل باہر تھی۔ میں نہیں خیال کر سکتا کہ ایسی تقریر جس کی ضخامت کئی جز تک تھی، ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بغیر اس کے کہ اول کسی کاغذ میں قلم بند کی جائے، کوئی شخص دنیا میں بغیر خاص الہام الہی کے بیان کر سکے۔ جس وقت یہ عربی تقریر جس کا نام خطبہ الہامیہ رکھا گیا لوگوں میں سنائی گئی، اس وقت حاضرین کی تعداد شاید 200 کے قریب ہوگی۔ سبحان اللہ، اس وقت ایک غیبی چشمہ کھل رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں بول رہا تھا یا میری زبان سے کوئی فرشتہ کلام کر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کلام میں میرا دخل نہ تھا۔ خود بخود بنے بنائے فکرے میرے منہ سے نکلتے جاتے تھے، اور ہر ایک فکرہ میرے لیے ایک نشان تھا۔ چنانچہ تمام فکرات چھپے ہوئے موجود ہیں جن کا نام خطبہ الہامیہ ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ کیا کسی انسان کی طاقت میں ہے کہ اتنی لمبی تقریر بغیر سوچے اور فکر کے عربی زبان میں کھڑے ہو کر محض زبانی طور پر فی البدی بیان کر سکے۔ یہ ایک علمی معجزہ ہے جو خدا نے دکھلایا، اور کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ چیلنج آج تک قائم ہے۔ جب خطبہ دے دیا تو بعض مزید تاریخ احمدیت میں بعض باتیں لکھی ہیں کہ خطبہ چونکہ ایک زبردست علمی نشان تھا، جیسا کہ حضرت مسلم نے فرمایا، اس لیے اس کی خاص اہمیت کے پیش نظر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے خدام میں تحریک فرمائی کہ اسے حفظ کیا جائے۔ چنانچہ اس کی تعمیل میں صوفی غلام محمد صاحب، حضرت میر محمد اسماعیل صاحب، مفتی محمد صادق صاحب اور مولوی محمد علی صاحب کے علاوہ بعض اور اصحاب نے اسے زبانی یاد کیا، بلکہ مؤخر ذکر 2 اصحاب نے مسجد مبارک کی چھت پر مغرب و عشاء کے درمیان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں بھی اسے زبانی سنایا۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب
جو انتہا درجہ ادبی ذوق رکھتے تھے، وہ تو اس خطبے کے اتنے عاشق تھے کہ اکثر اس سے سناتے رہتے تھے، اور اس کی بعض عبارتوں پر تو وہ ہمیشہ وجد میں آ جاتے تھے۔ مولوی صاحب ایسے بلند پایا عالم کو خطبہ الہامیہ کے اعجازی کلام پر وجد آنا ایک طبی بات قرار دی جا سکتی ہے، مگر خدا کی طرف سے ایک تعجب انگیز امر یہ پیدا ہوا کہ تقریر سننے والے بچے بھی اس کی جذب و کشش سے خالی نہیں تھے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا بیان ہے کہ وہ دن جس میں یہ تقریر کی گئی ابھی ڈوبا نہیں تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر 12 سال سے بھی کم تھی اس کے فقرے قادیان کے گلی کوچوں میں دہراتے پھرتے تھے، یعنی خطبے کے فقرے، جو ایک غیر معمولی بات تھی۔ یہ خطبہ اگست 1901 میں شائع ہوا۔ حضور نے نہایت اہتمام سے اسے کاتب سے لکھوایا، فارسی اور اردو میں ترجمہ بھی خود کیا اور اعراب بھی خود لگائے۔ اصل خطبہ کتاب کے جو کتاب ہے خطبہ الہامیہ، اس کے 38ویں صفحے پر ختم ہو جاتا ہے، جو کتاب کے باب اول کے تحت درج ہے۔ اگلا حصہ آخر تک عام تصنیف ہے، جس کا اضافہ حضور نے بعد میں فرمایا، اور پوری کتاب کا نام خطبہ الہامیہ رکھا گیا، لیکن پہلا حصہ جو ہے وہ اصل الہامیہ خطبہ الہامی ہے۔ یہ کتاب شائع ہوئی تو بڑے بڑے عربی دان اس کی بے نظیر زبان اور عظیم الشان حقائق و معارف پڑھ کر دنگ رہ گئے۔ حق تو یہ ہے کہ مسیح محمدی کا یہ وہ علمی نشان ہے جس کی نظیر قرآن مجید کے بعد نہیں ملتی۔ اسی خطبہ الہامیہ کے متعلق 2 خوابیں حضرت مسیح علیہ السلام کی قلم مبارک سے لکھی ہوئی ملی ہیں، جو تذکرے میں درج بھی ہیں۔ 19 اپریل 1900 کی تاریخ دے کر میاں عبداللہ صاحب سنوری کی مندرجہ ذیل خواب لکھی ہے کہ میاں عبداللہ سنوری کہتے ہیں کہ منشی غلام قادر مرحوم سنور والے یہاں آئے ہیں۔ ان سے انہوں نے پوچھا کہ اس جلسے کی بابت اس طرف کی خبر دو، کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اوپر بڑی دھوم مچ رہی ہے۔ یہ خواب بیان کر رہے ہیں کہ اوپر کیا حالات ہیں۔ یہ خواب بعینہ ہی سید امیر علی شاہ صاحب کے خواب سے مشابہ ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جس وقت عربی خطبہ بروز عید پڑھا جاتا تھا اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جلسے میں موجود ہیں اور اس خطبے کو سن رہے ہیں۔ یہ خواب عین خطبے میں پڑھنے کے وقت ہوئی، بطور کشف اس جگہ بیٹھے ہوئے ان کو معلوم ہو گیا تھا۔ بعض صحابہ کے تاثرات ہیں۔ حضرت حافظ عبدالعلی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میں بوقت خطبہ الہامیہ موجود تھا۔ حضور کی آواز اس وقت بدلی ہوئی تھی۔ ضلع سیالکوٹ کا ایک سید ملہم، سید صاحب تھے، ان کو الہام ہوا کرتے لیکن بہرحال احمدی تھے، وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ فرشتے بھی سننے کے لیے موجود ہیں۔ حضرت مرزا فضل بیگ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا خطبہ الہامیہ میرے سامنے حضرت اقدس نے مسجد اقصیٰ میں، جو پرانی مسجد مسیح موعود کے وقت کی ہے، محراب اندرون دروازے کے سامنے باہر کے دروازے میں کھڑے ہو کر خطبہ بزبان عربی میں پڑھا۔ حضرت یعنی جو برآمدے کی ڈاٹ تھی یا در تھا اس کے اوپر کھڑے ہو کے حضور ہر لفظ کو 3 بار دہراتے تھے، اور مولوی حاجی خلیفہ المسیح اول اور مولوی عبدالکریم صاحب یہ ہر 2 صاحب کتابت کرتے تھے اور حضور سے دریافت کرتے تھے کہ لفظ سین سے ہے یا ثے سے ہے، عین سے یا الف سے ہے، یعنی لفظ پوچھے بھی جاتے تھے۔ غرضی کے مولوی صاحبان خود اپنی اصلاح کے دریافت کرتے تھے۔ حضرت اس کی تصحیح فرماتے تھے۔ پھر ختم ہونے پر حضور نے مولوی عبدالکریم صاحب کو فرمایا کہ آپ ترجمہ کر کے پبلک کو سنا دیں۔ چنانچہ مولوی صاحب نے ترجمہ سنایا اور پھر سجدہ شکر مسجد میں ادا کیا گیا۔ یہ اس دوران میں کیا گیا تھا۔ حضرت مولانا شیر علی صاحب فرماتے ہیں کہ اس عید کا خطبہ الہامیہ حضرت صاحب نے پڑھایا۔ یوم الحج کی صبح کو حضرت مسیح موعود
نے حضرت مولوی صاحب کو پیغام بھیجا یا خط لکھا کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کے نام لکھ کر میرے پاس بھیج دیں تا میں ان کے لیے دعا کروں۔ حضرت مولوی صاحب نے موجود احباب کو تعلیم الاسلام اسکول میں جمع کیا۔ تعلیم الاسلام ان دنوں مدرسہ احمدیہ کی جگہ میں تھا، اور لوگوں کے ناموں کی فہرست تیار کروائی اور حضرت صاحب کی خدمت میں بھیجی۔ حضرت صاحب نے اپنے دالان کے دروازے بند کر کے دعائیں فرمائیں۔ بعض لوگ جو پیچھے آتے تھے بند دروازے میں سے اپنے رخ کے اندر پہنچاتے تھے۔ اس دن صبح کو حضرت مسیح موعود کے لیے حضرت مسیح موعود عید کے لیے نکلے۔ مسجد مبارک کی سیڑھیوں سے تو آپ نے فرمایا کہ رات کو مجھے الہام ہوا ہے کہ کچھ کلمات عربی میں کہو۔ اس لیے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب اور حضرت مولوی نور الدین صاحب دونوں کو پیغام بھیجا کہ وہ کاغذ اور قلم دوات لے کر آویں، کیونکہ عربی میں کچھ کلمات پڑھنے کا الہام ہوا ہے۔ نماز مولوی عبدالکریم صاحب نے پڑھائی اور مسیح موعود نے پھر اردو میں خطبہ فرمایا، غالباً کرسی پر بیٹھ کر۔ اردو خطبے کے بعد آپ نے عربی خطبہ پڑھنا شروع کیا کرسی پر بیٹھ کر۔ اس وقت آپ پر ایک خاص حالت طاری تھی، آنکھیں بند تھیں، ہر جملے میں پہلی آواز اونچی تھی پھر دھیمی ہو جاتی تھی۔ سامنے بائیں طرف حضرت مولوی صاحبان لکھ رہے تھے۔ ایک لفظ دونوں میں سے ایک نے نہ سنا، اس لیے پوچھا تو حضرت نے وہ لفظ بتایا اور پھر فرمایا کہ جو لفظ سنائی نہ دے وہ ابھی پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے مجھے بھی یاد نہ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک اوپر سے سلسلہ جاری رہا میں بولتا رہا، اور جب ختم ہو گیا بس کر دی۔ پھر حضرت صاحب نے اس کے لکھوانے کا خاص اہتمام کیا اور خود ہی اس کا دو زبانوں فارسی اور اردو میں ترجمہ کیا، اور یہ تحریک بھی فرمائی کہ اس کو لوگ یاد کر لیں جس طرح قرآن مجید یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب اور مولوی محمد علی صاحب نے اس کو یاد کر کے مسجد مبارک میں باقاعدہ حضرت صاحب کو سنایا۔ اس کے بعد میرے بھائی حافظ عبداللہ صاحب نے حضرت مولوی صاحب سے اس کے متعلق پوچھا۔ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حضرت صاحب کی طاقت سے بالا ہے۔ ان کے اس جواب سے یہ مطلب تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے، حضرت صاحب کا نہیں۔ حضرت میاں امیر الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب جو خطبہ الہامیہ سنا کر نکلے تو راستے میں فرمایا کہ جب میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوتا تھا تو مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا فقرہ کیا ہوگا، لکھا ہوا سامنے آ جاتا تھا اور میں پڑھ دیتا تھا۔ حضور بہت ٹھہر ٹھہر کر اور آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت مولوی عبداللہ صاحب بطالوی تحریر فرماتے ہیں کہ سید عبداللہ صاحب جو عرب سے آ کر بہت دنوں تک قادیان میں بغرض تحقیق ٹھہرے، اور بعد میں انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی۔ انہوں نے خاکسار سے اپنی بیعت کرنے کا حال اس طرح بیان کیا تھا، فرمایا کہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی فصیح و بلیغ تصانیف کو پڑھ کر اس بات کا دل ہی سے قائل ہو گیا تھا کہ ایسا کلام سوائے تائید الہی کے اور کوئی لکھ نہیں سکتا، لیکن یہ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کلام خود حضرت مسیح علیہ السلام کا ہے، اگرچہ مجھے حضرت مولوی نور الدین صاحب اور دیگر علماء اس بات کا یقین دلاتے اور شہادت دیتے تھے، لیکن میرے شبے کو ان کا بیان دور نہ کر سکا، اور میں نے مختلف طریقوں سے اس بات کا ثبوت مہیا کرنا شروع کر دیا کہ آیا واقعی یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اپنا ہی کلام ہے اور کسی دوسرے کی امداد اس میں شامل نہیں۔ چنانچہ میں عربی میں بعض خطوط حضرت اقدس کی خدمت میں لکھ کر ان کے جواب عربی میں حاصل کرتا اور پھر اس عبارت کو غور سے پڑھتا اور اس کا مقابلہ حضور کی تصانیف سے کر کے معلوم کرتا تھا کہ یہ دونوں کلام ایک جیسے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے کچھ نہ کچھ ان میں فرق ہی نظر آتا، جس کا جواب مجھے یہ دیا جاتا کہ حضرت اقدس کا عام کلام جو ختم وغیرہ کے جواب میں تحریر ہوتا ہے، اس میں معجزانہ رنگ اور خاص تائید الہی نہیں ہو سکتی، چونکہ عربی تصانیف کو حضرت صاحب نے متحدیانہ طور پر خدا تعالیٰ کے منشا اور حکم کے ماتحت اس کی خاص تائید سے لکھا ہے، اس لیے ان کا رنگ جدا ہوتا ہے اور جدا ہونا چاہیے، ورنہ عام لیاقت اور خاص تائید الہی میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ بہرحال میں قادیان میں اس بات کی تحقیقات کے واسطے ٹھہرا رہا۔
تاکہ میں بھی کوئی اس قسم کی تائید الہی کا وقت بچشم خود ملاحظہ کروں، اس قسم کی خاص تائید الہی کا وقت بچشم خود ملاحظہ کروں۔ چنانچہ خطبہ الہامیہ کے نزول کا وقت آ گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس الہامی اور معجزانہ کلام کے نزول کو دیکھا اور خود کانوں سے سنا کہ بلا امداد غیر کس طرح وہ انسان روز روشن میں تمام لوگوں کے سامنے ایسا فصیح و بلیغ کلام سنا رہا ہے۔ لہذا میں نے اس خطبے کو سننے کے بعد شرح صدر سے بیعت کر لی۔ ایک دوست مکرم حاجی عبدالکریم صاحب فوجی ملازمت کے سلسلے میں مصر گئے، شاید 1940 سے کچھ پہلے کا کوئی وقت ہے۔ وہاں انہوں نے تبلیغ کا کام جاری رکھا اور ایک دوست علی حسن صاحب احمدی ہو گئے۔ ان کو لے کر حاجی صاحب مختلف مصری عرب احباب کے پاس جاتے اور تبلیغ کرتے تھے۔ ان میں سے ایک دوست محکمہ طار میں کلرک تھے۔ کئی روز ان سے تبادلہ ہوتا رہا خیالات کا۔ وہ تمام مسائل میں ان کے ساتھ متفق ہو گئے، مگر امتی نبی ماننے پر تیار نہ تھے۔ یہ بات ماننے پر تیار نہ تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام امتی نبی ہیں۔ انہوں نے اس کلرک کو الخطبۃ الالہامیہ دیا اور پھر کئی دن اس کے پاس نہ گئے۔ ایک دن اس دوست کا خط آیا جس میں اس نے حاجی صاحب کو کھانے پر بلایا تھا۔ وہاں پہنچنے پر اس نے کہا آپ میری بیعت کا خط لکھ دیں۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ اس پر اس دوست نے کہا کہ میں نے الازہر یونیورسٹی کے ایک بڑے عالم کو رات کے کھانے پر بلایا تھا اور اس سے بتایا کہ اس طرح مجھے بعض ہندوستانیوں نے تبلیغ کی ہے اور کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور آنے والا عیسیٰ امت محمدیہ کا ہی ایک فرد ہے جو مسیح و مہدی ہو کر آئے گا، اور اس کے دعوے دار حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ مجھے ان لوگوں کے تمام دلائل سے اتفاق ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب امتی نبی ہیں، اور یہ وہ بات ہے جس کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ چونکہ آپ عالم دین ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا میرا موقف درست ہے یا نہیں۔ اس ازہری عالم نے، ازہر یونیورسٹی کے عالم نے جواب دیا کہ میں نے مرزا صاحب کا لٹریچر پڑھا ہے اور بعض احمدیوں سے بھی ملا ہوں اور تبادلہ خیالات کیا ہے۔ جس قسم کی نبوت کا مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے، اگر اس قسم کے 1000 بھی نبی آ جائیں تو ختم نبوت نہیں ٹوٹتی۔ یہ تسلیم کیا انہوں نے۔ کہتے ہیں اس پر میں نے انہوں نے کہا کہ دیکھو اب میں احمدیہ جماعت میں داخل ہو جاؤں گا اور قیامت والے دن تم اس کے ذمہ دار ہو گئے۔ ازہری عالم کہنے لگے کہ میرا یہ جواب صرف یہاں کے لیے ہی ہے، اگر پبلک میں سوال کرو گے تو میں یہی کہوں گا کہ امتی نبی بھی نہیں آ سکتا، لوگوں کے سامنے نہیں مانگوں گا۔ ہاں اگر آپ جماعت احمدیہ میں شامل ہونا چاہیں تو بے شک میری ذمہ داری پر داخل ہو جائیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرے لیے بعض روکیں ہیں، جن میں سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر میں احمدی ہو جاؤں تو مجھے ملازمت سے نکال دیا جائے گا، دنیا داری غالب آ گئی۔ یہ مصری دوست کہتے ہیں کہ جب میں نے ازہری عالم سے یہ بات سنی تو فوراً جماعت میں داخل ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا اور خطبہ الہامیہ پڑھنا شروع کر دیا اور ختم کر کے سویا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت سیدنا احمد المسیح علیہ السلام ایک کثیر جماعت کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ حضور یہ کون لوگ ہیں اور انہیں آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ اولیاء اللہ ہیں جو امت محمدیہ میں مجھ سے پہلے ہوئے ہیں، اور میں ان کو دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زیارت کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ میں خاتم الاولیاء ہوں، میرے بعد کوئی ولی نہیں مگر وہی جو میری جماعت میں سے ہو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں مگر وہی جو امتی نبی ہو جیسے میں ہوں۔ جب میں بیدار ہوا تو میرے لیے مسئلہ ختم نبوت حل ہو چکا تھا،
اور میں بہت خوش تھا۔ حاجی عبدالکریم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کا یہ واقعہ اور بیعت فارم پول کر کے قادیان روانہ کر دیا اس وقت۔ ایک صاحب تھے بڑے عالم چوٹی کے، شیخ عبدالقادر المغربی، حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب کے ان علامہ المغربی سے علمی، ادبی اور دینی مزاج کی وجہ سے گہرے دوستانہ مراسم تھے۔ آپ کی ان سے پہلی ملاقات 1916 میں ہوئی تھی۔ ایک دفعہ علامہ المغربی نے حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب کو کہا کہ آئیے ہم دونوں تصویر بنائیں، اور دوستی کا اقرار قرآن مجید پر ہاتھ رکھتے ہوئے کیا۔ اسی دوستی کی وجہ سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ جب دمشق گئے ہیں تو مولوی عبدالقادر صاحب بھی آپ سے ملنے آ گئے اور بہت سے سوالات کیے آپ سے، اور جب حضرت مسلم موعود نے جواب دیے تو یہ پھر انہوں نے کہہ دیا، کیونکہ علامہ تھے، ضد بھی تھی، کہ ہم لوگ عرب ہیں، اہل زبان ہیں، قرآن مجید کو خوب سمجھتے ہیں، ہم سے بڑھ کر کون قرآن کو سمجھے گا۔ اس پہ پھر باتیں ہوتی رہیں۔ خلیفۃ مسیح ثانی نے یہ فرمایا کہ تم لوگ بھی اسی طرح سے لغت کے محتاج ہو جس طرح سے ہم ہیں۔ قرآن خدا نے ہمیں سکھایا ہے اور سمجھایا ہے، اور ہماری زبان باوجود یہ کہ ہم لوگ اردو میں گفتگو کرنے کا محاورہ رکھتے ہیں اور عربی میں بولنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا، تم سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضور نے بڑے جوش سے عربی میں ایسی فصیح گفتگو فرمائی کہ پاس بیٹھے ایک سید صاحب بھی مولوی عبدالقادر کی طرف متوجہ ہو کہنے لگے کہ واقعہ میں ان کی زبان ہم لوگوں سے زیادہ فصیح ہے۔ اس پر مولوی عبدالقادر نے کچھ نرمی اختیار کی اور پھر ادب سے گفتگو کرنے لگے۔ بہرحال دوران گفتگو انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت مسیح، یہ علامہ مغرب صاحب نے، کہ حضرت مسیح موعود کی کتب میں زبان کی غلطیاں ہیں۔ اس کا بھی جواب خلیفہ ثانی نے دیا، فرمایا کہ تم میں اگر طاقت ہے تو اب بھی ان اغلاط کا اعلان کر دو یا ان کتب کا جواب لکھ کر شائع کر دو، مگر یاد رکھو کہ تم ہرگز نہ کر سکو گے۔ اگر قلم اٹھاؤ گے تو تمہاری طاقت تحریر سلب کر لی جائے گی۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ ان باتوں پر اب اس نے منت سمائی شروع کی کہ آپ ان دعووں کو عرب، مصر اور شام میں نہ پھیلائیں، اس سے اختلاف بڑھتا ہے اور اختلاف اس وقت ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ وہابیوں نے پہلے ہی سخت صدمہ پہنچایا ہوا ہے۔ آپ بلاد یورپ، امریکہ اور افریقہ کے کفار اور نصارہ میں تبلیغ کریں، مبشر بھیجیں، لیکن یہاں ہرگز ایسے قائد کا نام نہ لیں۔ خدا کے واسطے انا ارجوکم یا سیدی، کبھی بوسہ دے کر، کبھی ہاتھوں کو لپیٹ کر، غرض ہر رنگ میں بار بار محنت کرتا تھا کہ خدا کے واسطے اس علاقے میں، ان علاقہ جات میں حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کا اعلان نہ کریں اور نہ مبلغ بھیجیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اچھے آدمی تھے، اسلام کے لیے غیرت رکھتے تھے، مگر ان کی نبوت اور رسالت کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے، صرف لا الہ الا اللہ پر لوگوں کو جمع کریں۔ خیر، ان باتوں کا جواب خلیفہ مسیح ثانی نے دیا بڑے پرشوکت الفاظ میں، لہجے میں، کہ اگر یہ منصوبہ ہمارا ہوتا تو ہم چھوڑ دیتے، مگر یہ خدا کا حکم ہے، اس میں ہمارا اور سیدنا احمد کا کوئی دخل نہیں، خدا کا یہ حکم ہے، ہم پہنچائیں گے اور ضرور پہنچائیں گے۔ یہی مغربی صاحب کا ہی وعدہ آگے چل رہا ہے واقعہ۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے حضرت مولانا شمس صاحب کو، جلال الدین صاحب شمس کو شام بھیجا۔ اس زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اور حضرت مولانا شمس صاحب بعض دوستوں سے احمدیت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ شیخ عبدالقادر المغربی مرحوم تشریف لائے اور بیٹھ کر ہماری باتیں سنیں۔ اثناء گفتگو
استخفاف سے اپنی سابقہ ملاقات کا ذکر کیا، یعنی جو حضرت خلیفہ مسیح ثانی سے ہوئی تھی، بڑا تحقیر کی نظر سے کے الفاظ میں، اور جو مشورہ حضور کو دیا تھا اسے دہرایا، یعنی تبلیغ یہاں نہ کریں، اور مذاکراً کہا کہ الہامات کی عربی عبارت بھی درست نہیں ہے، یعنی حضرت مسیح موعود کے الہامات کی عربی عبارت بھی درست نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے خطبہ الہامیہ ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ پڑھیں۔ عربی غلط ہے۔ انہوں نے اونچی آواز سے پڑھنا شروع کیا اور ایک دو لفظوں سے متعلق کہا کہ عربی لفظ ہی نہیں ہے۔ تو مولانا شمس صاحب نے وہاں بیٹھے ہوئے، انہوں نے تاج العروس عربی کی ایک لغت ہے الماری سے نکالی اور وہ لفظ نکال کر دکھائے۔ سامعین کو حیرت ہوئی، اور میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے، شاہ صاحب کہتے ہیں موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا کہ کہلاتے تو آپ بڑے ادیب ہیں، بڑے عالم ہیں، لیکن آپ کو اتنی عربی بھی نہیں آتی جتنی میری شاگرد کو آتی ہے، کیونکہ شمس صاحب ان دنوں کہتے ہیں مجھ سے انگریزی پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے میں ان کو شاگرد کہا۔ اس پر انہیں بڑا غصہ آیا اور یہ کہتے ہوئے اٹھے اور کمرے سے باہر چلے گئے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا اور کل بتاؤں گا تمہیں کیا ہوتا ہے۔ خیر، شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ وہ کچھ متاثر ہیں میری باتوں سے، تو ان کو بھی میں نے کہا کہ ہم دونوں اکٹھے رہے ہیں، میں بھی وہاں پڑھایا کرتا تھا، اور ان کو علامہ صاحب کو خطبہ اعلامیہ پڑھ کر ایسی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے حق بات ان کو مان لینی چاہیے تھی۔ خیر، یہ دوستوں باتیں ہوتی رہیں۔ دوسرے دن کہتے ہیں صبح سویرے شمس صاحب نے مجھے کہا کہ حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے آپ کو کہا تھا کہ عبد القادر المغربی سے بگاڑ نہیں پیدا کرنا، تعلقات رکھیں، تو آپ نے تم کو ناراض کر دیا۔ تو میں نے کہا فکر نہ کرو، ٹھیک کر لیں گے۔ دوسرے دن ہم صبح سویرے دونوں ان کے مکان پر گئے، علامہ صاحب کے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو مغربی صاحب تشریف لے آئے، اور آتے ہی مجھ سے بغل گیر ہو گئے اور مجھے بوسہ دیا اور کہا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ کی طرف آنا ہی چاہتا تھا، اندر تشریف لے آئیں، قہوہ پئیں اور میں آپ کو دکھاؤں کہ میری رات کیسے گزری۔ ہم اندر گئے تو انہوں نے رسالہ الحقائق عن الحمدیہ، یہ حضرت ولی اللہ شاہ صاحب کی تالیف تھی، کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ رسالہ میرے ہاتھ میں تھا اور پختہ ارادہ کیا کہ اس رسالے کا رد شائع کروں۔ میں نے حدیث اور تفاسیر کی کتب جو میرے پاس تھیں وہ میز پر رکھ لیں اور عشاء کی نماز پڑھ کر رد لکھنا شروع کر دیا۔ ادھر سے رسالہ پڑھتا اور رد لکھنے کے لیے کتابیں دیکھتا، ایک رد لکھتا، اس میں تکلف معلوم ہوتا، اسے پھاڑ دیتا، ایک اور رد لکھتا، اسے بھی پھاڑ دیتا۔ اسی طرح رات گزر گئی۔ بیوی نے بھی کہا اب کیا ہو گیا تمہیں، واپس آ جاؤ، سو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں آخر صبح اذان ہو گئی فجر کی اور میں کچھ نہیں لکھ سکا۔ ہر بات جو میں لکھتا تھا مجھے لگتی تھی یہ تو غلط ہو گئی، اور وہ جماعت کا لٹریچر جو سایہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تحریرات پر ہی بنیاد رکھتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ ان کو کہنے لگے شاہ صاحب کو کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب ایک کلمہ مخالفت کا مجھ سے آپ نہیں سنیں گے، آپ کے خیالات سراسر اسلامی ہیں اور آپ آزادی سے تبلیغ کریں، اور پوچھنے والوں سے میں آپ کے حق میں اچھی بات ہی کہوں گا، لیکن میں آپ کے فرقے میں داخل نہیں ہوں گا۔ آخر دم تک وہ جماعت کی تعریف کرتے رہے۔ اب میں خطبہ الہامیہ کے بعض اقتباسات پیش کرتا ہوں جیسے کہ میں نے کہا اس کی عظمت کا کچھ اندازہ ہوتا ہے، اصل تو کچھ خود پورا پڑھیں گے تو پتہ لگے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں عربی میں کہ ایھا الناس انی انا المسیح المحمدی و انی انا احمد المہدی و ان ربی معی الی یوم لہدی من یوم مہدی و انی اوتیت ذراما اکالا و مان زلالا و انا کوکب یمانی و وابل روحانی اذائی سنان مضرب و دعائی دواء مجرب اری قوما جلالا و قوما آخرین جمالا و بیدی حربۃ ابید بہا عادات ظلم و ذنوب
وفی الاخری شربۃ اعید بہا حیات القلوب. یعنی اے لوگو، میں وہ مسیح ہوں کہ جو محمدی سلسلے میں سے ہے، اور میں احمد مہدی ہوں، اور سچ مچ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے بچپن سے لے کر میری لحد تک. اور مجھ کو وہ آگ ملی ہے جو کھا جانے والی ہے، اور وہ پانی جو میٹھا ہے، اور میں یمانی ستارہ ہوں اور روحانی بارش ہوں. میرا رنج دینا تیز نیزہ ہے، اور میری دعا مجرب دوا ہے. ایک قوم کو میں اپنا جلال دکھاتا ہوں اور دوسری قوم کو جمال دکھاتا ہوں، اور میرے ہاتھ میں ہتھیار ہے، اس کے ساتھ میں ظلم اور گناہ کی عادتوں کو ہلاک کرتا ہوں، اور دوسرے ہاتھ میں شربت ہے جس سے میں دلوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں ایھا الناس قوموا للہ ضرافات وفرادا ثم اتقوا اللہ وفکروا کالذی ما بخل وما عاد الیس ھذا الوقت وقت رحم اللہ علی العباد ووقت دفع الشر وتدارک عطش الاقباط الیس سیل الشر قد بلغ انتہاء وذیل الجہل طول جاء وفسد الملک کلہ وشکر ابلیس جہلا فاشکروا اللہ الذی تذکرکم وتذکر دینکم وما اضاء واسما حرثکم وزرعکم ولعاء وانزل المطر واکمل الابزاء وبعث مسیحہ لدفع الضرر ومہدیہ لإفاضات الخیر وادخلکم فی زمان امامکم بعد زمان الغیر. اے لوگو، خدا کے لیے تم سب کے سب یا اکیلے اکیلے خدا کا خوف کر کے اس آدمی کی طرح سوچو جو نہ بخل کرتا ہے اور نہ دشمنی. کیا یہ وہ زمانہ نہیں کہ خدا بندوں پر رحم کرے؟ اور کیا یہ وہ زمانہ نہیں کہ بدی کو دفع کیا جائے اور جگروں کی پیاس کا میਂہ برسانے سے تدارک کیا جائے؟ کیا بدی کا سیلاب اپنی انتہا کو نہیں پہنچا اور جہالت کے دامن نے اپنے کناروں کو نہیں پھیلایا اور ملک فاسد ہو گیا اور شیطان نے جاہلوں کا شکریہ ادا کیا؟ بس اس خدا کا شکر کرو جس نے تم کو یاد کیا اور تمہارے دین کو یاد کیا اور ضائع ہونے سے محفوظ رکھا، اور تمہارے بوئے ہوئے کو اور تمہاری زراعت کو آفتوں سے بچایا اور میਂہ نازل فرمایا اور اس کے سرمایے کو کامل کیا، اور اپنے مسیح کو ضرر کے دور کرنے کے لیے اور اپنے مہدی کو خیر اور نفع پہنچانے کے لیے بھیجا، اور تمہیں تمہارے امام کے زمانے میں غیر کے زمانے کے بعد داخل کیا. پھر آپ فرماتے ہیں علی مکامل و انی علی مکامل ختم من الولایہ کما کان سیدی المصطفیٰ علی مکامل ختم من النبوہ وَإِنَّهُ خاتم الانبیاء وَأَنَا خاتم الاولیاء لا ولی بعدی الا الذی هو منی وعلی عہدی وإنی ارسلت من ربی بکل قوۃ وبرکۃ وعزہ وإن قدمی هذه علی منارۃ ختم علیہا کل رفع واتقوا اللہ ایھا الفتیان وعرفونی وأطیعونی ولا تموتوا بالعصیان وقد قرب الزمان وحان ان تسأل کل نفس وتدان. میں ولایت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، جیسا کہ ہمارے سید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے تھے، اور وہ خاتم الانبیاء ہیں اور میں خاتم الاولیاء ہوں. میرے بعد کوئی ولی نہیں مگر وہ جو مجھ سے ہوگا اور میرے عہد پر قائم ہوگا، اور میں اپنے خدا کی طرف سے تمام تر قوت اور برکت اور عزت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، اور یہ میرا قدم ایک ایسے مینارے پر ہے جو اس پر ہر ایک بلندی ختم کی گئی ہے. بس خدا سے ڈرو اے جوان مردو، اور مجھے پہچانو، اور نافرمانی مت کرو اور نافرمانی پر مت مرو،
اور زمانہ نزدیک آ گیا ہے اور وقت نزدیک ہے کہ ہر ایک جان اپنے کاموں سے پوچھی جائے اور بدلہ دی جائے۔ بس یہ وہ عظیم شان نشان ہے، یہ عظیم شان الفاظ ہیں، یہ دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے دی، اللہ تعالیٰ کے الہام سے آپ نے دی دنیا کو۔ اور یہ نشان جیسا کہ میں نے کہا 11 اپریل 1900 کو ظہور میں آیا، آج تک یہ نشان اپنی چمک دکھلا رہا ہے، اور آج تک کوئی ماہر سے ماہر زبان دان اور بڑے سے بڑا عالم اور ادیب بھی، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اور کس طرح یہ مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ خدا تعالیٰ کا کلام تھا جو آپ علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو اور خاص طور پر عرب مسلمانوں کو عقل اور جرأت دے کہ وہ خدا تعالیٰ کے فرستادے کے پیغام کو سمجھیں اور امت مسلمہ کو آج پھر امت واحدہ بنانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام صادق کے مددگار بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے بعد نماز کے میں دو جنازوں کا بھی دو جنازے ہی پڑھاؤں گا۔ یہ ان میں سے ایک جنازہ مکرمہ حنیفہ بی بی صاحبہ اہلیہ مکرم چودھری بشیر احمد صاحب بھٹی بھوڑو چک ضلع شیخوپورہ کا ہے، جو 3 اپریل 2014 کو 84 سال کی عمر میں وفات پا گئی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے 1953 میں ایک خواب کی بنا پر بیعت کر کے جماعت میں شمولیت کی سعادت پائی تھی۔ جلسہ سالانہ روا میں آپ نے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو بتایا کہ خواب میں بیعت کے لیے کہنے والے بزرگ حضور ہی تھے۔ آپ بہن بھائیوں میں اکیلی احمدی تھیں اور 5 وقتہ نمازی، تہجد گزار، بڑی دعا گو تھیں، غریب پرور، نیک دل، مخلص خاتون تھیں۔ جماعت سے اخلاص و وفا کا تعلق تھا، عہدیداران کی بڑی عزت کرتی تھیں۔ ان کے رسمانگان میں میاں کے علاوہ 2 بیٹیاں اور 5 بیٹے ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے مکرم محمد افضل بھٹی صاحب کو انہوں نے جامعہ بھیجا، وہ تنزانیہ میں بولے کا سلسلہ ہیں اور خدمت بجا لا رہے ہیں، اور میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنی والدہ کے جنازے پہ بھی شامل نہیں ہو سکے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند کرے اور ان کے اس بیٹے کو بھی صبر و حوصلہ عطا فرمائے جو میدان عمل میں دین کی خدمت بجا لا رہا ہے۔ دوسرا جنازہ مکرم سید محمود احمد شاہ صاحب آف کراچی کا ہے، جو 29 مارچ 2014 کو 76 سال کی عمر میں برکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی اپنے گھر میں تھے، وضو کر کے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے کمرے میں گئے ہیں، تو کافی انتظار کے بعد جب ان کی اہلیہ نے جا کے دیکھا تو جا نماز بھی کھولی نہیں تھی، اس نے فولڈ کی جا نماز پڑھی تھی یا نماز پڑھ لی تھی یا بعد پڑھنے سے پہلے، بہرحال جا نماز پہ یہ گرے ہوئے تھے۔ تو بستر پہ ڈالا، ایمبولینس آئی، انہوں نے چیک کر کے بتایا ان کی وفات ہو چکی ہے۔ آپ حضرت سید نادر حسین شاہ صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹے، اور مکرم عبداللہ شاہ صاحب جو خلیفہ مسیح رابع کے خالازاد بھائی تھے، ان کے داماد تھے، نہایت شفیق، حلیم، نیک، دعا گو، نظام جماعت اور خلافت سے بے انتہا محبت تعلق رکھنے والے، جماعتی کاموں میں مختلف ذمہ داریوں پر طویل عرصے تک ان کو خدمت بجا لانے کی توفیق ملی۔ تہجد گزار، نمازوں کے پابند، باقاعدگی سے وقفے عارضی بھی کرتے تھے۔ جلسہ سالانہ کا ہر سال بے چینی سے انتظار کرتے یہاں آتے تھے، اور شمولیت جلسے میں بڑا شوق ہوتا تھا ان کا، خلیفہ وقت سے ملاقات کا بھی۔ لمبا عرصہ تک کراچی میں اپنے حلقے کے سیکرٹری وسایہ کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ بس موسی تھے۔ اہلیہ کے علاوہ 1 بیٹی اور 4 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں، جو پاکستان سے باہر ہی سارے آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ وغیرہ، سویڈن وغیرہ میں رہتے ہیں۔ ان کے بھائی یہاں ہیں، 2 بھائی ان کے یہاں ہیں، ایک سید نصیر شاہ صاحب ہیں جو UK میں انچارج ہیں رشتہ ناطہ کے آج کل۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، رحم کا سلوک فرمائے، اور تمام لواحقین کو صبر و حوصلہ دے، ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.